ارشد صاحب ہمارا سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے کتھارسس. یہ فرمائیے اینی ریگریٹ ان لائف؟ میرا خیال ہے یہ ریگریٹ نا سب کو ہی ہوتا ہے اور مجھے بھی ہے کہ میں اپنے والدین کو اتنا ٹائم نہیں دے پایا. یہ ہم سب کے ساتھ ہوتا ہے اور اس کا احساس اس وقت ہوتا ہے جب آپ خود والد بنتے ہیں, جب آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ یار, اور بچے بڑے ہوتے ہیں تو آپ کو ٹائم نہیں دے رہے ہوتے, تو اس وقت یہ احساس ہوتا ہے کہ یار یہ واقعی ان کے ساتھ بھی ہم نے زیادتی کی. اور ایک اور بھی ہوتا ہے نا عملی زندگی میں, جب آپ کو دنیا کو اور مسائل کو فیس کرنا پڑتا ہے تب کہیں جا کے احساس ہوتا ہے کہ اچھا یار ہمارے والدین کے لیے بھی یہ جو بھی کچھ انہوں نے ہمارے لیے کیا وہ پیڑ پہ لگا ہوا نہیں ہوتا تھا. جی جی جی, گئے توڑ کے لے آئے, اس کے لیے پتہ نہیں کیا کیا جھیلا ہوگا, کیا کیا فیس کیا ہوگا. اور خاص کر نا وہ جو ایک ہوتا ہے نا کہ بیٹھنا, گفتگو کرنا, لاڈ پیار کرنا, یہ وہ چیزیں پتہ نہیں اس وقت نہیں سمجھ میں آ رہی تھی کہ یہ, لیکن اب اس کا بڑا شدید قسم کا احساس ہوتا ہے. مطلب ایون آج میرا بیڈ روم ہے اس کے نا سائڈ پہ میں نے اپنی والدہ کی تصویر لگائی ہوئی ہے, تو میں آج بھی جب ان کو دیکھتا ہوں تو میں ان سے معافی مانگتا ہوں کہ میں نے آپ کو اتنا ٹائم, کیونکہ والد صاحب تو چلو پھر وہ اپنی ایسی لائف میں بھی تھے کہ وہ اپنی زندگی گزارتے تھے, باہر چلے گئے, لیکن والدہ کا یہ تھا کہ وہ گھر پر گھر تک, اور سب سے بڑی بات تھی کہ میں ان کا اکلوتا بیٹا تھا. اچھا, ہاں جی, تو مجھے زیادہ ٹائم ان کو دینا چاہیے تھا. ٹھیک ہے, اور ان کا آپ یقین کریں گے, میں مذاق نہیں کر, مطلب جھوٹ اس میں بالکل نہیں ہے کہ میں کسی تکلیف میں ہوتا ہوں یا بیماری میں ہوتا ہوں تو میں اس تصویر کے نیچے جا کر لیٹ جاتا ہوں, تو مجھے باقاعدہ آرام آ جاتا ہے, سکون آ جاتا ہے, سارا کچھ. تو جب یہ سب کچھ ہوتا ہے تو میرا وہ گلٹ جو ہے وہ اور بڑھ جاتا ہے کہ جب ان کو میری ضرورت تھی, ٹھیک ہے میں نے ان کی خدمت بھی کی, مدارت بھی کی, سارا کچھ, لیکن مجھے اور ٹائم دینا چاہیے تھا. اب وہ بڑا مجھے شارٹ لگتا ہے کہ بہت تھوڑا ٹائم میں نے ان کو دیا, حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. تو یہ ایک چیز ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی والدہ کو غریق رحمت فرمائے, آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے. کب وہ اس دنیا سے تشریف لے گئیں؟ جی آج سے کوئی تقریباً 15 برس پہلے. 15 برس پہلے. تو آپ کی جو ٹیلی ویژن کی شہرت تھی یہ تو انہوں نے دیکھی؟ جی جی بالکل دیکھی. تو اس پہ کیا ان کا وہ خوش ہوتی تھی, ماں تھی نا, وہ خوش ہوتی تھی. اچھا, ایک بڑا, چونکہ آپ نے بڑی سینسٹیو گفتگو کی اور یعنی کہ بہت ہی حساس موضوع پہ بہت اچھے طریقے سے آپ نے اپنے جذبات کو ایکسپلین کیا, جس سے لوگوں کو ایک بالکل فرسٹ ہینڈ ایک نالج ملا ہوگا. کیونکہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو سٹیج کے ٹیلی ویژن کے دوست ہیں نا, اور چونکہ ان کا روزگار اس سے جڑ جاتا ہے, جی جی, تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بالکل ہی ان کو اب اس کا اثر نہیں ہوتا یا لائٹ لیتے ہیں. تو بعض اوقات یہاں تک لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یار جو وہ لائٹ لے رہے ہیں, کوڈو صاحب لائٹ لے رہے ہیں, تینوں کی لوڑ ہے یہ گل کرن دی نا, ٹھیک ہے نا. بالکل. تو حالانکہ ان کے دل پر کیا بیت رہی ہوتی ہے, جی بالکل, وہ آج آپ نے یا کوڈ صاحب جب آئے تھے یا آپ نے مزید اس کو کھول کے بیان کیا کہ وہ لائٹ لینا جو ہے وہ ایک طرح سے مجبوری ہی بن جاتی ہے, شوق سے, کوئی خوشی سے نہیں کر رہا ہوتا. کہتے ہیں نا مجبوری کا نام شکریہ. شکریہ. تو میں اس لیے پوچھوں گا کہ اب وہ آپ جو بہت سارے کرداروں سے بھی جڑے رہے, اس میں بھی یہ جو پہلو ہے آپ کو ایکسپوز کرنے کا, یہ نمایاں رہا. جی نمایاں, ٹھیک ہے نا. تو اس میں ایک ماں, ایک ہی بیٹا, اور خود آپ بھی اسی وقت اس تکلیف سے گزرتے تھے, مگر ایک ماں جو ہے وہ کیسے دیکھتی تھی کہ ہاں یہ شہرت تو ہے مگر ایک خاص طریقے سے میرے بیٹے کو جوڑا جا رہا ہے اور خاص طریقے سے یہ شہرت آ رہی ہے, اس کو آپ کیسے دیکھتے؟ کبھی اس پہ؟ جی جی, وہ ظاہری بات ہے ان کو برا لگتا تھا, کیونکہ وہ پہلے بھی ان کو برا لگتا تھا اور بعد میں بھی جس وقت ہوتا تھا برا لگتا تھا. تو پھر میں والدہ صاحبہ سے کہتا تھا کہ ماں جی یہ اب کام ہے, اب کیا کیا جا سکتا ہے, اور یہ کام مل بھی اسی وجہ سے رہا ہے, مگر ان کو اچھا نہیں لگتا. لیکن ان کو اچھا نہیں لگتا. یہ تو انڈرسٹوڈ بات ہے کہ ان کو اچھا نہیں. اب دیکھیں نا, یہ بھی ایک اور اس کا پہلو ارشد صاحب آپ کی گفتگو کے طفیل سامنے آیا, جو اگین شاید بہت ہی کم ڈسکس ہوا ہے ہمارے معاشرے میں, کہ صرف وہ فرد نہیں, اس سے جڑے ہوئے جو لوگ ہیں وہ بھی ایک خاص طرح کے ٹراما اور
ڈپریشن اور انگزائٹی اور جی جی مشکل میں مشکل جاتے ہیں. ہاں جی ان کے لیے بھی تکلیف دہ ہوتا شاید ہے. اسی وجہ سے میری وائف کو نے بھی کبھی تعریف نہیں کی کہ اس کو بھی یہ چیز اچھی نہیں لگتی ہوگی. ظاہر ہے میں اس کا خاوند ہوں, مطلب اس کا ساتھی ہوں, تو جی 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 اگر اس کا کوئی مذاق اڑائے گا تو مجھے بھی برا لگے گا. ہاں لگنا بھی چاہیے. تو وہ اس طرح اس کو بھی نہیں اچھا لگتا ہوگا. اور ہاں میرا بیٹا تو اس کا اظہار بھی کرتا ہے. ہاں ان کو تو باقاعدہ برا لگتا جی ہے. اور پھر اگر رشتہ باپ کا ہو جی یا جی اس جی کا تو اس کے لیے اور زیادہ وہ چیز ہوتی ہے. تو یہ آپ کی بات درست ہے. لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ وہ ایک فرد نہیں ہوتا, اس کے پورا ساتھ پورا خاندان ایک ہے. خاندان آپ اس ہوتا پورے خاندان کو اذیت جی پہنچا جی رہے ہیں. اذیت پہنچا. ایون دوست احباب تک کو بھی. دوست احباب جو آپ کے محبت کرنے sensitive ہیں والے اس کو اچھا نہیں لگے گا, ان کو کبھی اچھا بھی نہیں ایسا. لگے گا کبھی بھی. ایون نہیں نیائی اچھا صاحب آپ یہ دیکھیے کہ دوست احباب تو دوست احباب ہیں, راہ چلتے بھی اگر آپ کسی کی کوئی شخص تذلیل کر رہا ہو یا محسوس ہو کہ اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے, اس کا تمسخر اڑایا جا رہا ہے, آپ کا رشتہ ہو نہ ہو, کسی بھی حساس آدمی کو بات بری لگتی ہے. بالکل 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 بری لگتی ہے. اور ایسا ہوا بھی ہے. ایسا ہوا بھی ہے کہ اگر کسی نے مجھے تنگ کر رہا ہے کچھ, تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگ بھی تھے جو میرے جاننے والے نہ ہونے کے باوجود انہوں نے ان کے ساتھ مطلب سختی سے پیش آئے. یار تم کیا کر رہے کوئی خاص واقعہ, چونکہ اس کے اندر ایک مثبت پہلو ہے جی جی کہ لوگ جو ہیں وہ اچھائی کے لیے اور لوگوں کے لیے بولتے ہیں, آواز اٹھاتے ہیں, اگر آپ شیئر کرنا چاہیں. ایک دفعہ تھیٹر پہ ہی کام کر رہا تھا, تو تھیٹر پہ بھی ظاہر ہے یہی چیزیں ہوتی تھی, سارا کچھ ہوتا تھا. تو جس وقت شو ختم ہوا ہے تو میں باہر نکلا ہوں, تو ایک صاحب تھے, کوئی بدماش ٹائپ تھے, ٹھیک ہے, اور انہوں نے آئے میرے پاس آ کے کہنے تو مینو لے کے اندر چل. میں کہ کیوں؟ کہنا میں انہوں دی فلاں کر دیاں گا, تیرے نہ مذاق کیوں ہو جا کر رہا. میں کہ جی ایسے کام لی آئے نا, نہیں اے کیڑی گل ہوئی, ٹھیک ہے, اے کیڑی گل. اور اچھا اب یہ ہے کہ میں الٹا ان کے ترلے کر رہا ہوں, وہ تو وہ شدید غصے میں تھے, ٹھیک ہے, حساس قسم کے حساس قسم کا وہ تھے. اور کوئی مشہور بدماش تھے, نام لینا ضروری نہیں, مجھے میں نہیں جانتا تھا, لیکن کسی نے مجھے بتایا جو ساتھ تھے کہ یہ فلاں ہے. تو یہ جب آپ کے ساتھ ہو رہا تھا تو وہ ساتھ ہوتے ہیں نا ان کے حواری, تو انہوں نے کہا کہ یہ اس وقت ہی ہم نے ان کو پکڑ کے رکھا ہوا تھا. تو یہ ایسا واقعہ بھی میرے ساتھ پیش آیا, اور پھر میں نے ان سے بڑی مطلب معذرت میں نے کی ان کی طرف سے کہ میں معافی چاہتا ہوں ان کی طرف سے, اور میں ان کو سمجھاؤں گا کہ نیکسٹ نہ ہو. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, نہیں تو پھر مینوں دسی. میں کہا جی بالکل آپ کی بڑی مہربانی, بڑی مشکلوں سے میں نے ان سے جان چھڑوائی. ویری انٹرسٹنگ. آپ کے مطابق جو ان کا تاثر تھا وہ یہ تھا کہ ایک بدماش کا جی بالکل, مگر یہ حساسیت ان کے اندر تھی کہ کسی کی دل آزاری جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے بالکل کسی بھی وجہ سے. جی بالکل. تو ہر شخص کے اندر اچھے اور برے پہلو ہوتے ہیں, اچھے اور برے انسان ہوتے ہیں. بالکل بڑا دلچسپ واقعہ آپ نے بالکل. اس وقت تو مجھے ایسے لگ رہا تھا, آپ یقین کریں کہ شاید میرا کوئی بڑا بھائی یا باپ ہے وہ, مطلب اتنے وہ مطلب تپے ہوئے تھے جس کی کوئی انتہا نہیں. تو میں نے ان کو بڑی مشکلوں سے راضی کر کے ان کے ساتھ والوں کو. اچھا اس ٹائم تے انہوں نے کسی کا نام نہیں لیا, 1.5 مہینے بعد اتنے کتے بیٹھے سن, ایک فنکار لنਘ رہا سی, اس مسکین دی ماڑی قسمت انہوں دے پیر تے پیر آ گیا. انہوں فون کر دیتا پہلوانا نو, انہوں نے کہا جی میرے وزن تے گلاں کیتیاں نے. وہ بھائی جی بندہ نہ دھو کے جنہیں پیر رکھیا سی وہ پورا وزن چکی پھرے, میں تیرے کوئی گل بھی نہیں کی.